السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 211 آیت نمبر 41 سے 60 تک، لیسن نمبر 211 آیت 41 to 60۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر ظاہر ہو گیا، پھیل گیا، الفساد فساد، اور فساد ضد ہے صلاح کی، بگاڑ، حسی اور مانوی دونوں طرح یہاں مراد ہے، یعنی ظاہری فساد بھی اور اخلاقی بگاڑ بھی۔ فی البر والبحر، بر و بحر میں، بر خشکی انسانی آبادیاں، اور بحر سمندر، اور سمندروں میں انسانوں کا آنا جانا، جہاز وغیرہ اور سمندری مخلوق۔ کیوں پھیل گیا فساد؟ بما کسبت اید الناس، بوجہ اس کے جو کمائی کی یا جو کیا، اید الناس لوگوں کے ہاتھوں نے، ایدی کا لفظ ید سے ہے اور الناس عام لوگ مراد ہیں، کہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو بھی کیا، یعنی جو بھی گناہ کیے، غلط کام کیے، اعتدال سے ہٹ کے کام کیے، اس کی وجہ سے یہ فساد ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو انسان زبان سے بھی کرتا ہے، آنکھ سے بھی کرتا ہے، پاؤں سے بھی کرتا ہے، تو ہاتھوں کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی تمام حواس انسان کے گناہ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہاتھوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ ہاتھ انسان کے اس کے عمل پر دلیل ہے، یعنی جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا پورا جسم، ذہن، اس کی سوچ، اس کے ساری قوتیں انوالو ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر ہاتھ پیش رو ہوتے ہیں یا سب سے آگے ہوتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے میں، یا نمائندہ ہوتے ہیں، تو انسان کے کاموں کی نمائندگی اس کے ہاتھوں سے ہوتی، تو اس لیے خاص طور پر ہاتھوں کا ذکر کیا گیا۔ لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے ان کو، یعنی اللہ چکھائے ان کو، یعنی نتیجہ دکھائے، بعد بعض، سارا نہیں، کچھ، الذی عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام کیے، جو کمائی کی، اس کمائی کا نتیجہ ان کے سامنے آئے۔ سارا نتیجہ تو قیامت کے دن آئے گا، کیونکہ دنیا میں پوری جزا یا سزا دینا کسی کو ممکن ہی نہیں، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال پر جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اور پھر جزا اس کے عمل کے مطابق ہوتی، بعد الذی عملوا، ان کے اعمال کی بدولت۔ کیوں یہ سزا چکھانا چاہتا ہے، یہ سزا کا مزہ؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ جائیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو جان لیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، لوگوں کی بے اعتدالیوں کے نتیجے میں خشکی اور تری کا نظام بگڑ چکا ہے، یعنی زمین پر انسان نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ میزان جو اللہ نے قائم کیا تھا اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے انسان اور دیگر مخلوقات کے، اس میں خلل آ گیا ہے، اور اس خلل کے نتیجے میں نقصان بھی خود انسان ہی کو پہنچا ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بھی انسان حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، ایکسٹریمز کی طرف بڑھے گا، تو لازماً فساد ہوگا، اور فساد کے نتیجے میں لازماً بدامنی ہوگی۔ بگاڑ چاہے چھوٹی سطح پر ہو، چاہے بڑی سطح پر ہو، چاہے حسی ہو، چاہے ذہنی ہو، اخلاقی ہو، اس کا نتیجہ یا اس کا رزلٹ لازمی طور پر امن و سکون کا خاتمہ ہے، امن کا ختم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا یہ رہے ہیں کہ زمین پر اگر امن ختم ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے، یہ بندوں کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ان کے اپنے ہی کام ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ تکلیفیں دیکھ رہے ہیں۔
تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بارہا امتحانوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان آخرت کی بڑی سزا سے پہلے دنیا میں ہی سبق سیکھ جائیں، دنیا میں ہی ہوش میں آ جائیں. لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض. اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا کرو؟ زمین میں سیر کرو، اور سیر بھی حسی اور مانوی دونوں طرح سے، یعنی چل پھر کے دیکھو اگر موقع میسر ہو، اور ادروائز کیا کرو؟ قلبی سیر کرو، کتابیں پڑھو، اور اس میں سب سے سچی کتاب پڑھ کے دیکھو کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہوا. کیونکہ بہت سی اقوام ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یعلمہم الا اللہ. اور قرآن مجید کے علاوہ اگر قرآن مجید کے اترنے کے بعد کے ادوار کی جو تاریخ ہے یا کوئی اور دنیا کی تاریخ ہے، تو سب کی تاریخ کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنا، نگاہ عبرت سے اس کو جاننا چاہیے. قل سیروا فی الارض. چلو پھرو زمین میں. قل کس سے خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیرو اہل مکہ سے خطاب ہے، لیکن پھر حکم عام ہے کیونکہ قرآن سب کے لیے. فی الارض زمین میں، اور زمین سے مراد اگر اہل مکہ کے لیے ہو تو وہ ان کے قریب کے علاقے عاد سمود اور قوم لوط وغیرہ کے، اور ادروائز پھر جہاں جہاں بھی ایسے آثار ہوں. فی الارض سے مراد علی الارض ہے، کیونکہ فی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی خندق بنا کے اور کھود کے زمین اس کے اندر اترو. اس سے مراد زمین میں چلو پھرو. اب جیسے ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا زمین میں چلو، تو میں یہاں کس معنی میں؟ پر. فی الارض فانظروا. پھر دیکھو، نظر عبرت سے دیکھو، خالی مشاہدہ نہیں، خالی سیر سپاٹا نہیں، بلکہ غور کی نگاہ، عبرت کی نگاہ، اور اس نگاہ سے کوئی نتیجہ حاصل کرو. کیا دیکھو؟ ان اقوام کا حال. کیف کان، کہ کس طرح ہوا، عاقبت انجام، الذین من قبل، ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، جا کر دیکھو ان پر کیا گزرا، ان کا کیا حال ہوا، وہ کس انجام کو پہنچے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت مشرک تھی. گویا برے انجام کو کیوں پہنچے؟ وہ شرک کی وجہ سے. اور یہ شرک، خواہ شرک اکبر ہو یا اصغر، انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو شرک کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہے. شرک کسی سے بھی اللہ کو پسند نہیں، خواہ کوئی پیغمبر ہو یا اس کے ماننے والے ہوں یا کوئی اور ہو. اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی اور کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تاریخ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے. خواہ انسان ان آثار پر خود جائے یا پھر کتابوں میں پڑھے، اور کتابوں میں سے بھی سب سے سچی کتاب قرآن میں غور و فکر کرے، اور اس کے بعد صرف کہانی کے طور پر نہیں پڑھے ان کو. بہت سے لوگ بچوں کو یا بڑوں کو سٹوریز آف دا پروفٹس سناتے ہیں یا پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں. تو یاد رکھیے کہ جب بھی وہ قصہ کہانی سنائیں کسی بھی پیغمبر کا، چاہے بچوں کو سنائیں یا بڑوں کو سنائیں، اس کا مقصد ایک ہمیشہ یاد رکھیں. کیا؟ عبرت، سبق. خواہ آدم کا قصہ ہو یا پھر قوم سمود ہو یا قوم لوط ہو، کوئی بھی ہو، ہر قصے سے عبرت کا حاصل کرنا ضروری. کیونکہ یہاں پر فرمایا فانظروا، دیکھو. دیکھو سے مراد سیر کرو نہیں ہے، کیونکہ تبوک جاتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سمود کے بستیوں سے گزرے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ جاؤ ان میں اور سیر کرو اور خوش ہو؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ روتے ہوئے جاؤ، اور اگر رو نہیں سکتے تو مت جاؤ، یعنی لازماً عبرت کے لیے جاؤ. تو ہمیں اس بات کا بھی حکم ہے، یعنی علم جو ہے وہ کتابوں سے بھی ملتا ہے، اور علم جو ہے وہ سیر کے ذریعے بھی ملتا ہے. اور پھر سیر ایک مومن کے لیے اصل سیر کیا ہوتی ہے کہ جس میں وہ کوئی سبق سیکھتا ہے. یعنی اسلام میں کسی ایسی پکنک اور کسی ایسی سیر اور تفریح کا کوئی تصور نہیں جو محض ایک نفس کی انجوائمنٹ کے لیے یا ایک تفریح برائے تفریح ہو، اور جس میں صرف کھانا پینا اور گھومنا پھرنا اور کوئی سبق نہ ہو. مومن کا ہر کام با مقصد ہوتا ہے.
اس کی سیر و تفریح بھی بامقصد ہوتی، اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی، خواہ وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، خواہ وہ لوگوں کو پڑھ رہا ہو یا وہ کتابوں کو پڑھ رہا ہو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، نتیجہ اللہ تعالیٰ خود نکال کے بتا رہے ہیں کہ اکثریت مشرک تھی، تو شرک وبال جان ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، فَأَقِمْ پس قائم کرو، جما دو، وجہ کا اپنا چہرہ، یعنی اپنا آپ، کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے توسط سے ساری امت، تمام لوگوں کو، یا پھر آپ سے بھی اور آپ کی امت سے بھی خطاب ہے، لیکن پکارا آپ کو اس لیے گیا ہے کہ آپ امت کے رہنما ہیں۔ للدین القیم، درست دین کے لیے، آپ اپنے آپ کو درست دین پر فوکس کر لیں۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، کون سا دن؟ قیامت کا دن، لا مرد لہ، نہیں لوٹنا اس کے لیے، نہیں وہ پھرے گا، مرد کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، پھر اس کو واپس نہیں پلٹنا، وہ دن پھر کبھی نہیں مڑے گا، کوئی واپسی نہ ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ، اس دن، یصدعون، وہ پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو فساد سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ذہنی بگاڑ ہو یا عملی بگاڑ ہو، آپ دیکھیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسراف کو روکتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ اگر ہم اس ایک اصول پر عمل کریں تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں اتنی سادگی آ جائے اور بہت سے یہ جو انوائرمنٹ کے پرابلمس ہیں وہ خود بخود سالو ہو جائیں اگر ہم فضول خرچی چھوڑ دیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ جو شیطان کے بھائی، اور ہم اسی میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سخی دل ہیں، دریا دل ہیں۔ تو حل کیا ہے اس سارے فساد سے نکلنے کا؟ کہ اپنے آپ کو دین پر جماؤ، دین کی طرف متوجہ ہو، دین کی طرف پلٹو، اور پھر اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کی گئی، کیا؟ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب پھر کوئی بھی پلٹنا نہ ہوگا، پوائنٹ آف نو ریٹرن، کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی گلوبل وارمنگز ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد یہ حالات ہو جائیں گے، پھر ایسے موقع پہ پہنچ جائیں گے کہ کوئی واپسی کا موقع نہ ہوگا یا پلٹنے کا، کتنی لوگوں پہ اثر کرنی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جس دل کے اندر خدا کا خوف ہو اور آخرت کا خوف ہو، تو یہی وہ واحد موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ جس کے بعد انسان لازمی پلٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب کیسے پیدا کیا؟ لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کی تھی کہ وہ تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کرتے تھے؟ کیا چیز تھی وہ؟ اللہ کا خوف اور آخرت کا فکر۔ اور جب تک یہ چیز نہ ہو کسی کے اندر، صحیح معنوں میں کوئی انصاف نہیں کر سکتا، نہ اپنے ساتھ اور نہ دوسروں کے ساتھ۔ اور اس دن کی یہاں پر جو صفت بتائی گئی کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، یومئذ یصدعون، اس میں لوگ پھٹ پڑیں گے۔ یہ جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوئی قابل غور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ایک مختلف لفظ چلاتے ہیں تو وہ لفظ اپنے اندر کو معنی رکھتا ہے۔ یہاں بھی یتفرقون آ سکتا تھا، یختلفون آ سکتا تھا، یصدعون کیوں آیا؟ یصدعون کا لفظ جو ہے نا صاد دال عین سے ہے۔ صدع کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اس طرح پھٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو، یعنی چیز پھٹی ہے، کریک ہوئی ہے لیکن الگ نہیں ہوئی۔ امام راغب کہتے ہیں کہ ٹھوس اجسام جیسے لوہے شیشے میں شگاف پڑنا کس قدر میننگ فل ہے۔ صداع سر کے درد کو کہتے ہیں، جیسے سر پھٹتا ہوا لگتا ہے کہ سر پھٹ جائے گا، شدید درد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بظاہر ایک ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، تعلق ہیں، وہ کٹھے بھی ہوں گے، جہنم میں بھی کٹھے ہوں گے، یا قیامت کے دن بھی کٹھے ہوں گے، مگر ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ صدعون، جیسے سر کا درد ہوتا ہے تو سر ایک لگتا ہے نا، لیکن اندر سے لگتا ہے کہ الگ الگ ہو جائے گا۔ تو ایک ہوتے ہوئے پھٹنا
اور اس طرح پھٹنا کے ساتھ بھی رہنا اور پھٹنا بھی. یہ ہے اس لفظ کی اصلیت. ایسا کب ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن بعض آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے. دنیا میں بھی سچی دوستی صرف تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. اللہ کا ڈر ہی انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے مخلص رکھتا ہے، ظاہری اختلافات کے باوجود بھی اکٹھا رکھتا ہے. یہی وجہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور ناراض بھی نہیں ہوتے. اندر سے ایک ہیں، چاہے بظاہر اختلاف بھی ہیں مگر اندر سے ایک ہیں، اندر سے نہیں پھٹے ہوئے. من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس پر اس کے کفر کا وبال ہوگا. کفر آپ دیکھیں کہ ایک کفر اکبر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، ڈینائل ہے، رسول کا، آخرت کا، قرآن کا وغیرہ وغیرہ. اور ایک اصغر ہوتا ہے جس میں انسان اطاعت کا انکار کرتا ہے. کس کا انکار؟ اطاعت کا، ڈس اوبیڈینس. اچھا، بعض لوگ کفر کو گالی سمجھتے ہیں. کسی کو کافر کہنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ گویا کسی کو ابیوز کر رہے ہیں. کافر از اے ڈینائر، اٹس ناٹ این ابیوز. کوئی گالی نہیں ہے کسی کے لیے جو بھی ڈینائی کرے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مسلم کسی دوسرے مذہب کو ڈینائی کرتا ہے تو دوسرے مذہب والے بھی تو ایکولی ڈینائی کرتے ہیں نا اسلام کو، یا نہیں؟ اور ہر مذہب والے دوسرے مذہب والے کو ڈینائی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کر رہا ہے نا یہ. تو جب ہر ایک دوسرے کو ڈینائی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے تو اس میں اگر ایک مسلم کسی دوسرے کے طریقے کو ڈینائی کر رہا ہے تو اس میں ابیوز کرنا تھوڑی ہے. اٹس اے فیکٹ. اور ضروری نہیں کہ ہر ایک دوسرے سے اگری کرے. دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے مان جائے، جس کا دل نہ چاہے نہ مانے. لیکن ان الفاظ کو مس یوز کیا گیا اور ان کو بھی ایک طرح سے یعنی اسلام یا اہل اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. تو کفر گالی نہیں ہے کوئی. من کفر، جس نے بھی انکار کیا چاہے اللہ کی ذات سے یا پھر اس کا حکم ماننے سے، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر ہے اس کا کفر. کیا مطلب؟ اس کے کفر کا وبال، اس کا انجام اسی کے سامنے آئے گا. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، ہر کوئی اپنا بوجھ خود پورا پورا اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے کام کیے فلانفسہم، پس وہ اپنے نفسوں کے لیے یمہدون، ہموار کر رہے ہیں. کیا؟ جنت کا گھر، قبر کا گڑھا. یمہدون کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. یہ مہد سے ہے اور مہاد سے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگوڑے کو، جسے بچے کو لٹایا جاتا ہے، بچے کی کاٹ. ماں کو جب بچے کو لٹانا ہوتا ہے بستر میں یا کاٹ میں تو کیا کرتی؟ جھاڑتی ہے نا، ٹھیک کرتی ہے نا، سیدھا کرتی ہے نا، آرام دہ بناتے، کو بل سلوٹ وغیرہ ہو تو نکالتے ہیں. چاہے وہ پہلے سے ٹھیک بھی ہو پھر بھی کیا کرے، ایک دفعہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا اوپر. یہ مہد ہوتا ہے کہ جس کو آپ ہموار کرتے ہیں، اسموتھ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں. اسی طرح مہاد بچھونے کو کہتے ہیں. ہم اپنے بستر پہ بھی جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ پٹک کے ذرا سیدھا کر کے سیٹ کر کے پھر اس میں جاتے ہیں. تو یمہدون کا معنی ہے وہ جنت کا گھر، اپنی ابدی آرام گاہ یا اپنی قبر کا ٹکڑا کیا کر رہے ہیں؟ ہموار کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں لیٹنے، سونے اور آرام کرنے کے قابل ہو جائے. اور یہ ہر ایک کے اپنے اپنے اوپر. آپ کو معلوم ہے نا کہ بیڈز کی بھی مختلف قسمیں ہیں، قیمتیں ہیں، اور میٹریسز ان کی کیا کیا ورائٹی ہے اور کیا کیا ان کی پرائسز ہیں، قیمتیں. فرق ہے، بہت فرق ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ میٹریس ٹھیک نہیں، یہ چینج کر دینا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے، نہ یہ بھی ٹھیک نہیں آ رہا، اس سے اچھا ہونا چاہیے، یہ ایسا نہیں، یہ ویسا نہیں. کہیں کبھی چین نہیں آیا، کمر میں پھر بھی درد رہتا ہے. تو مسلسل کس تلاش میں رہتے ہیں؟ کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ بستر خراب بھی ہوتے رہتے ہیں، تو تبدیلی ضروری ہوتی ہے. بہرحال تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں وہ اچھے اعمال کے ذریعے اپنے وہاں کے جو بستر یا رہنے کی جگہ ہے یا سامان ہے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں، یمہدون کرتے رہتے ہیں.
مرنے تک وہ اپنا سنوارتے رہتے ہیں. مہد اس کا روٹ ہے میم ہے دال، مہد مہاد. لحد کا اپوزٹ ہے، لحد قبر کو کہتے ہیں، مہد بچھونے کو کہتے ہیں. من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا، اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ خالص نیت اور طریقہ سنت کے مطابق، نہ ریاکاری نہ بدعت، دو چیزوں سے بچنا. ٹھیک ہے، قلب سلیم کے ساتھ اور عمل سلیم کے ساتھ. تو کس کا ٹھکانہ کس کوالٹی کا ہوگا، کس کا میٹرس کتنا قیمتی ہوگا؟ جتنا اس کا اخلاص ہوگا اور جتنا اس کا کام کوالٹی کا ہوگا، جتنی زیادہ وہ محنت مشقت کرے گا، جتنا وہ افورڈ کرے گا. من کفر فعلیہ کفر، غلط کار بھی اپنا انجام خود ہی سمیٹیں گے، اور اسی طرح نیک کام کرنے والے بھی اپنے نفسوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جانوں کے لیے اپنا رستہ ہموار کر رہے ہیں اور اپنے ٹھکانے بنا رہے ہیں. لیجزی الذین، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، من فضلہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. گویا بدلہ دینا اس پہ واجب نہیں، یہ اس کا فضل ہے. اپنے فضل سے بدلہ دے، کیونکہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے، اس رحمت کے ساتھ وہ رحمت کی وجہ سے وہ اچھا بدلہ دے گا ایمان والوں. ورنہ کسی کے بھی عمل ایسے نہیں کہ وہ اس کو جنت تک پہنچا سکے، کیونکہ جنت اتنی ہائی پرائس، ہائی کوالٹی چیز ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی بھی کام کر کے اس کو نہیں حاصل کر سکتا. مثلا آپ دیکھیں دنیا میں انسان کی طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں. آپ کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی پیلس مل جائے. اب اگر آپ پوری زندگی بھی کوشش کریں، کام کریں، دن رات 2 جابز کریں، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں فلاں پیلس خرید سکتی ہوں؟ نہیں خرید سکتی. تو یہ تو جنت ہے، دنیا کا پیلس نہیں ہے کوئی، جنت ہے. ساری زندگی بھی ہم کام کریں، دن رات ڈبل شفٹ بھی کریں، تو وہ نہیں لے سکتے اپنے کاموں سے. وہ اتنی زیادہ پرائس ہے اس کی. پھر کیا چاہیے؟ اللہ کا فضل چاہیے تو تبھی جا سکتے ہیں، ورنہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، نہ ہم اس قابل ہیں. کوئی اپنے عمل کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی اچھے کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور فضل ہے. جس کے لیے چاہے وہ جنت کو کیا کہا اللہ نے، میری رحمت، میں جس کو چاہوں اس رحمت سے فائدہ پہنچاؤں. لیکن حیرت ہوتی ہے نا کہ جب اتنی اعلیٰ درجے کی چیز کے ہم متلاشی ہیں یا ہم چاہتے ہیں، تو ڈبل شفٹ نہ صحیح سنگل ہی کر لیں، کچھ تو کام کریں. اور اگر ہم کام ہی نہ کریں اور محض تمنائیں کرتے رہیں کہ ہمیں خود سے خود ہی کچھ مل جائے گا، تو یہ بھی درست نہیں. کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ سخت محنت کہ انسان اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے لگا دے کہ مجھے کسی بھی طرح اللہ کی نظر میں جچنا ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے، کہ میں اس کے رحم کے لائق ہو جاؤں، وہ مجھ پہ نظر رحمت فرما دے. من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ نہیں محبت رکھتا کافروں سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں اور بغض بھی رکھتے ہیں. تو اگر وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں سے. تو پھر جنت کس کو دے گا؟ جس سے وہ محبت کرے گا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جو اس کا پسندیدہ ہوگا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے. کس بات کی نشانی ہے؟ قدرت کی، حکمت کی، رحمت کی. أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو. ریح کی جمع ریاح. ریح اگر سنگولر ہو تو عذاب کے معنوں میں بھی آتا ہے، ریح فیہا عذاب علیم جیسے آتا ہے ایک اور جگہ. اور ریاح جمع ہو تو رحمت کی ہوائیں. اسی لیے جب ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے؟ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا. اے اللہ اس ہوا کو ریاح بنانا، ریح نہ بنانا، کہ یہ عذاب نہ لائے، یہ رحمت لائے. کیونکہ پچھلی قوم عاد کس سے تباہ کی گئی تھی؟ ہوا سے.
تو یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ہوا چلا دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہوا چلنا بند ہو جائے تو ہم ساری دنیا کے لوگ مل کر پھونکے ماریں یا پنکھے چلا دیں اور ہوا پیدا کریں اور صرف ایک شہر کو ٹھنڈا کر دیں، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. گھر کو نہیں ٹھنڈا کر سکتے. بالکل. کبھی سوچا کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے جب پتے ہلتے نظر آتے ہیں اور جب جسم کو آ کے گدگداتی ہے یہ ہوا، اور یہ جب پوری فضا کو بدل دیتی ہے، پولوشن اٹھا کے لے جاتی ہے ہماری. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کہاں سے آتی؟ سورس کیا ہے اس کا؟ سورس کیا ہے؟ بادل تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں اچھا جی سمندروں سے بھاپ اٹھی اور وہ اوپر جا کے ٹھنڈی ہو گئی اور بادل بن گئے اور پھر وہ ہوا چلا رہی. ان کو ہوا کدھر سے آ رہی ہے یہ بتائیے؟ اور جب وہ چاہتا ہے چلاتا ہے، اور جس رخ سے چاہتا ہے چلا دیتا ہے، مشرق سے چاہے، مغرب سے چاہے، شمال سے چاہے، جنوب سے چاہے. اور ہر رخ کی ہواؤں کا اپنا ایک اثر ہے. دن کو چاہے، رات کو چاہے، جب چاہے تیز چلا دے. آپ ہلکا نہیں کر سکتے اس کو، ہلکا ہلکا رکھے، آپ اسے تیز نہیں کر سکتے. چاہے تو وہ آندھی بن جائے، ڈسٹ اڑا دے ساری، چاہے تو وہ آپ کی چھتیں اڑا دے، کچھ کر دے. کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک ہوا جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، صرف محسوس کراتی ہے اپنا آپ. صرف اس پر ہی غور کر لو تو اس کی قدرت کو پہچان جاؤ گے، اس کی طاقت کو جان جاؤ گے، اس کی حکمت کو سمجھ جاؤ گے. اور ہوائیں بھی بے مقصد و بیکار نہیں چلتی، کیسے اڑی پھرتی ہیں ادھر سے ادھر سیر و تفریح کرتے، وہ بھی کسی مقصد کے لیے چلتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، خوشخبری دینے والی ہیں. مبشراتن کی جمع، نام بھی رکھتے ہیں نا، لیکن ہم اس کو پڑھتے غلط ہیں، مبشرہ پڑھتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو پروننسیشن صحیح ہے وہ ہے مبشرہ. مبشراتن خوشخبری دینے والی ہیں. اور مبشرات کا لفظ بشارت سے ہے، اور بشارت وہ خبر ہوتی ہے جو انسان کے بشرے پر اثر ڈالتی ہے، جس سے انسان کی سکن اور انسان کا جو ایک سینس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یعنی انسان خوش ہو جاتا ہے، یعنی اس کے چہرے سے خوشی ٹپکنے لگتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر موسم اچھا ہو، ہوا وغیرہ چل رہی ہو تو لوگ کہے بغیر مسکرانے لگتے ہیں، یعنی ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قدرتی طور پر موڈ اچھے ہوتے ہیں. اور اگر گرمی ہو جائے، ہوا نہ چلے تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو مبشراتن خوشخبری لانے والیاں، کس بات کی؟ بارش کی، اور بارش کے بعد کے جو اگلے نتائج ہیں ان کی. کیونکہ ہوا چلی ہے، بارش ہوگی، بارش ہوگی تو سبزہ اگے گا، پودے اگیں گے، پودے اگیں گے، اور پھر اس سے پھل پھول نکلیں گے. تو وہ ایک پورا تصور میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو. اس صورت میں یذیقہ کا لفظ بہت ہے، تاکہ چکھائے تم کو، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، یعنی بارش وغیرہ میں سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ چلیں کشتیاں، کیونکہ کشتیوں کے چلنے کے لیے بھی ہوا چاہیے ہوتی ہے. اگر ہوا رک جائے تو کشتیاں بھی رک جائیں. اور ہوا بھی ایک اندازے اور ایک حد کی چاہیے ہوتی ہے. اگر بہت تیز ہو جائے تو مصیبت، اور اگر کم ہو جائے تو مشکل. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ. یہ امر کون سا ہے؟ شرعی یا کونی؟ امر کونی. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ڈھونڈو اس کے فضل میں سے. فضل سے مراد رزق، یعنی کشتیوں پہ بیٹھ کے سمندر میں جاؤ اور وہاں سے اپنا رزق تلاش کرو. سمندری تجارت کی طرف اشارہ ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو آپ دیکھیے ایک ہوا کے چلنے سے کتنے کام ہوتے ہیں. بارش آتی ہے، اللہ کی رحمت اور ایک خوشحالی اور ایک خوشی، اور پھر بارش کے نتیجے میں بہت سی چیزیں پیداوار، اور پھر ہوا ہی سے کشتیاں چلتی ہیں، اور کشتیاں چلتی ہیں تو تجارت ہوتی ہے. کتنے ہی لوگوں کا رزق سمندر میں، یعنی خود سمندر سے چیزیں نکالنا الگ، اور اس کے علاوہ سمندر کے ذریعے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان سے لد لد کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی اوشنز سے آر پار ہوتے ہیں لوگ، اگر اس کے بغیر یہ سب کچھ کرنا پڑتا تو خشکی کے راستے یا ہوائی سفر سے تو بہت مشکل ہو جاتی.
فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہاں وہ ہوا چلی اور اس کے نتیجے میں ہم تک رزق پہنچا، اور رزق پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. اور ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ فائدے اٹھا لو سب ہوا کے، لیکن لعلکم تشکرون، شکر گزار بنو، ہر وقت شکایتیں نہ کیا کرو. اور شکر کے بارے میں پیچھے ہم بہت پڑھ چکے ہیں. کیا شکر قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے، اور بالجوارح عمل سے بھی ہوتا ہے. قلبی کیا ہے؟ دل کا اللہ کی محبت سے بھر جانا، اس نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے پھر اس کا ذکر کرنا، اور جوارح یا عمل سے اس کا کیا کرنا؟ وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو. اور جیسے آتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ایک نعمت سے کئی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ایک ہوا سے کہاں تک بات پہنچائی نا. ہوا نہ چلے تو کیا نہیں ہوگا؟ بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو فصلیں نہیں ہوگی، قحط ہوگا، فصلیں نہیں ہوگی تو کھاؤ گے کہاں سے، رزق کہاں سے تلاش کرو گے. ہوا نہیں چلے گی تو کشتیاں نہیں چلیں گی، کشتیاں نہیں چلیں گی تو تجارت رک جائے گی، کام نہیں ملے گا، کام نہیں ہوگا تو رزق کہاں سے آئے گا، اور پھر کیا کرو گے. تو کبھی ہم نے نہیں سوچا، اور کبھی ہوا کے چلنے پر اللہ کا شکر گزار ہی نہیں ہوئے دل سے. کس قدر غافل ہیں ہم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول. یعنی ایک رحمت ہواؤں کے ساتھ اور ایک رحمت وحی کے ساتھ، رسولوں کے ذریعے. ہدایت بھی ساتھ ساتھ، صرف رزق نہیں دیا بلکہ ہدایت کا انتظام بھی کیا. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر وہ لائے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو بدلہ لے کے چھوڑا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. فَانْتَقَمْنَا، نون قاف میم ناقامہ. نقمہ ہوتا ہے کسی چیز کو برا سمجھنا، اور جب انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس سے جان چھڑا کے رہتا ہے، یا نہیں؟ کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ نقمہ مانا ہوتا ہے کسی چیز کو برا سمجھنا، اور انتقام کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو برا سمجھے اس سے بدلہ لے کے چھوڑے، اس سے سزا چکھا کے. تو ہم نے ان سے انتقام لیا. کن سے؟ الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا تھا. جرم کیا ہوتا ہے؟ ممنوعات کا ارتکاب، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو کرنا. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اگر آپ کسی ملک کا قانون توڑتے ہیں تو اسے جرم، آفینس قرار دیا جائے گا، اور پھر اس پر سزا ہوگی. اسی طرح اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا یہ بھی جرم ہے. بیسیکلی ہر وہ فعل جس پہ گناہ لازم آئے وہ جرم ہے. کیا ہے جرم؟ ہر وہ فعل جس کے کرنے پہ گناہ لکھا جائے وہ جرم ہے. اور جب گناہ لکھا جائے گا تو سزا خود بخود ہوگی. یعنی جرم اور سزا کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے نا. ہر وہ کام جس پہ سزا لازم آئے وہ کیا ہے؟ جرم. جرم کا لفظی معنی ہوتا ہے قطع، کاٹنا. فانتقمنا من الذین اجرموا، اور یہاں جرم سے مراد پیغمبروں کا انکار ہے اور ان کی لائی تعلیمات کا انکار ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو ہم نے سزا دی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے. كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہمارے ذمہ یہ حق واجب تھا. کس بات کا؟ کہ مومنوں کی مدد کریں. مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس آیت میں ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر آپ کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے تو آپ غم نہ کریں. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ اپنی قوموں کے پاس طرح طرح کے دلائل لے کر آئے، معجزے انہوں نے دکھائے، پھر بھی لوگ نہیں مانے. تو دیکھو ان کی تاریخ، انجام کس کے حق میں خراب ہوا؟ جو نہیں مانے تھے. اور ہم نے مدد کس کی؟ حقا علینا نصر المومنین، مومنوں کی. قوم نوح میں سے کون بچائے گئے؟ ایمان والے. عاد میں سے کون بچائے گئے؟ ایمان والے. سمود میں سے ایمان والے. قوم لوط میں سے ایمان والے. کان حقا علینا نصر المؤمنین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا ایمان سچا ہے، خالص ہے، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے.
اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادل اوپر اٹھاتی ہیں۔ اثار یثیر اثارتن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابھارنا، نیچے سے اوپر لے جانا۔ تثیر الارض، ہل چلانے کے لیے آتا ہے، ہل چلانے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی مٹی اوپر کی جاتی، یہی ہوتا ہے نا ہل۔ تو یہی ہے کہ سمندر کا پانی ہوا میں اٹھا لے جاتی، یہ ہوائیں کرتی ہیں۔ فتثیر سحابا، اوپر اٹھاتی، فیبسطہ، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، کس کو؟ سحاب کو۔ کہاں؟ فی السماء، آسمان میں۔ ہوا آئی، اس نے پانی اٹھایا، اٹھا کے اوپر لے گئی، اوپر جا کے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے، یعنی وہ ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ پھیل جاتا ہے۔ کدھر کو لے جاتا ہے؟ مشرق کو، مغرب کو، اوپر نیچے، کیسے؟ کئی فیشا، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا اختیار ہوا پہ، بادلوں پہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جیسے چاہے اس کو شیپ دے۔ آپ کو بھی بادلوں کو دیکھتے رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا بھی، کہ بچپن میں میرا تو بہت پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا کہ لیٹ کے صرف بادل کی بدلتی شکلیں دیکھتے رہنا کہ اچھا اب یہ ادھر ہو گئے، پھر دوسروں کہنا وہ دیکھو کیا بن گیا، وہ دیکھو کیا بن گیا۔ تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، نہ ہمارا اس پہ اختیار ہے کہ اوپر جا کے اس کو کچھ ہلائیں جلائیں یا کچھ اور موڑیں توڑیں۔ اتنا کچھ انسان نے بنا لیا، کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکا کہ جس سے وہ اپنی مرضی کی بادلوں کی شیپس بنائے۔ یہ اللہ بناتا ہے۔ کیسے بناتے؟ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور کتنی قسمیں ہیں نا بادلوں کی، کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں ان میں، کیسے کیسے شکلیں، اور ہول ورلڈ۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ بناتا ہے اس کو کیا؟ کسفن، ٹکڑے، یعنی سارا بادل ایک جگہ نہیں اکٹھا ہو جاتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ پھیلا کے ٹکڑیوں کی شکل میں پھیلا دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیتا ہے۔ اور کبھی تو ٹکڑے عرض میں پھیلتے ہیں اور کبھی ٹکڑے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی چاہے تو ہاریزونٹلی یا پھر ورٹیکلی، جس طرح چاہے وہ ٹکڑوں کو پھیلا دے، جوڑ دے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو۔ ودق، ودق کہتے ہیں وہ باریک باریک نقطے جو بارش میں ہوتے ہیں، بارش کے باریک قطرے ہوتے ہیں، فوار سی نہیں تھی، وہ غبار سا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا، کبھی غور کیا بارش پہ؟ ایک تو بارش کے وہ موٹے موٹے قطرے نہیں کہ می کے برستے نظر آتے ہیں نا، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جو مسٹ سی ہوتی ہے، ودق، نیاگرا فالز میں دیکھ سکتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو، یخرج، نکلتے ہیں، من خلالہ، اس کے درمیان سے، باریک سے باریک نکلتے ہیں اور پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اکٹھے ہو کے نیچے برستے ہیں۔ تو وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس ہوا اور پانی کے ملے ہوئے بادل سے پانی بن کے، اور ٹنوں پانی برستا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور فضا بھی دھل جاتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر تب وہ پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بارش جس بستی پہ، جس گھر پہ، جس علاقے میں چاہے برسائے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بیک یارڈ میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور فرنٹ پہ بارش نہیں ہوتی۔ آپ گاڑی پہ اگر سفر کر رہے ہو تو ایک جگہ پر ہو رہی تھی، آگے جاتے نہیں ہوتی۔ یہ تقسیم کون کرتے؟ بھی وہ کرتے۔ اور اس میں وہ حدیث خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں ایک شخص نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کی زمین پہ برسو، اور پھر وہ بادل اس طرح اکٹھا ہوا اور پھر ایک پتھر پہ جا کے برسا، اور وہاں سے پھر پانی جو تھا وہ ایک خاص شخص کے کھیت کو جا کے لگا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس پہ چاہتا ہے برساتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ اذا ہم یستبشرون، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں۔ پھر بشارت، بارش دیکھ کے، سبزہ دیکھ کے، اور اس کے پھر بعد جو پھل پھول آتے ہیں ان کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے، خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ ان کانو، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، کہ اتاری جائے ان پر، کیا؟ بارش، من قبل ہی، اس سے قبل، لمبلسین، البتہ مایوس ہونے والے، نا امید ہونے والے، یعنی بارش برسنے سے پہلے انسان بالکل نا امید ہو چلے تھے
کیونکہ ان کے بس میں ہی نہیں کچھ برسا سکے، خود اپنی مرضی سے لا سکے. اور ابلاس پیچھے آپ پڑ چکے، ابلیس کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی غم اور مایوسی کے باعث چپ لگ جانا. اب دیکھیں قبل کی بات 2 دفعہ آئی ہے آیت میں نا، فانظر پس دیکھو، پھر واحد کا صیغہ ہے خطاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر باقی سب سے بھی آپ کتابیں. فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو. آثار کس کی جمع ہے؟ اثر کی. اثر کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو، نشان کو. آثار رحمت دیکھو. آثار رحمت کون سے ہو سکتے ہیں جو بارش برسنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں؟ نباتات، اشجار، پھل، غلے، کھیتیاں، فضا کا دھلنا، آسمان کا نیلا دکھائی دینا، یعنی ہر طرف ایک تبدیلی نظر آتی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، آثار اثر کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے، یعنی چیز آگے گزر جائے اور اس کے نشان باقی رہ جائے، امپریشنز. کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. جس نے دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے خشک زمین کو ہرا بھرا کر دیا، وہی قیامت کے دن مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر ہم بھیجتے ریح، فرق پتہ چل گیا، پہلے ریاح کی بات ہے اور اب ریح کی بات ہے. اگر ہم ان پہ ہوا بھیجتے یعنی عذاب کی ہوا، فَرَأَوْهُ، پس وہ دیکھتے اس کو، کس کو؟ کھیتی کو، مُصْفَرًّا کہ زرد ہو گئی، یعنی سبزے کے بعد ایک ایسی ہوا بھیجتے سخت ٹھنڈی یا سخت گرم کہ جس سے سبزہ جل کے رہ جائے. لَظَلُّوا، البتہ وہ ہو جائیں، من بعدہ، اس کے بعد یعنی زرد ہونے کے بعد، یکفرون، ناشکری کرتے، کفر کرتے. یعنی انسان کا حال یہ ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، اچھی ٹھنڈی ہوا چلی تو خوش ہو گیا، اور اگر وہ سبزہ جل گیا یا باغ کو کچھ ہو گیا تو پھر شکوے شکایتوں پہ اتر آیا، ناشکری پہ اتر آیا، اللہ کے انکار پہ اتر آیا. بس اتنی سی دیر اللہ کی یاد آتی ہے جتنی دیر حالات اچھے ہیں، اور اگر وہ بدل جائے، مرضی کے خلاف ہو جائے، تو پھر اللہ سے ناراض ہوتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، یا اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کی ناشکری کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک تم نہیں سنوا سکتے مردوں کو. اور مردوں سے مراد یہاں کون ہے؟ جن کا دل مردہ ہو چکا، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہوں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ تم سنوا سکتے ہو بہروں کو. اصم کی جمع، موتا میت کی جمع. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ تم سنوا سکتے ہو بہروں کو کیا؟ الدعاء، پکار، دعا. اذا، جب کہ، ولو، وہ منہ موڑ جائیں، مدبرین، پیٹ پھیر کے. اور منہ کا موڑ جانا اور پیٹ پھیر جانا اور اوپر سے بہرا ہونا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ شدید ریفیوزل کی. کسی طرح وہ ہدایت کے قریب نہیں آتے، پاس نہیں پھٹکتے، سننا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ جب انسان سن نہ سکتا ہو تو سائن لینگویج سے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جاتا ہے. تو جب کوئی شخص بہرا بھی ہو اور پھر منہ بھی موڑ جائے اور پھر پیٹ بھی پھیر لے، پورے کا پورا ہی ٹرن لے لے، تو پھر کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. وما انت بہاد العمی، اور نہیں تم ہدایت دینے والے، راہ دکھا سکنے والے اندھے کو. ان دلالتہم، اس کے بھٹکنے پر. ان تسمعوا، یعنی اگر اندھا بھٹک جائے اور وہ بھٹکنا چاہے، آپ کی بات نہ ماننا چاہے، مثلا ایک شخص کو نظر نہیں آتا اور وہ آپ کی بات بھی نہ مانے کہ رستہ ادھر ہے، تو پھر چھوڑ دیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے جہاں جاتا ہے جائے. ان تسمعوا، نہیں تم سنوا سکتے، الا، مگر، من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر. اور آیات سے مراد یہاں دونوں طرح کی آیات ہیں، اور یہاں خاص طور پر قرآن مراد ہے. فہم مسلمون، پھر وہ
فرمانبردار بھی ہیں. تو حق بات کون سنتا ہے؟ راستہ سچا کون دیکھتا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے؟ جو سنتا ہے اور بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. کون ہے اللہ؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. کہاں سے؟ من ضعف، کمزوری سے. یعنی تم کمزوری کی حالت میں پیدا ہوئے، یہ تمہاری تخلیق کا آغاز کمزوری سے ہوا. ثم جعل، پھر اس نے بنایا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، قوتاً، قوت، یعنی تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا کی. یعنی نطفہ ایک بچے کی شکل میں بن گیا اور پھر بچہ جوان ہوا، خوب قوت آئی. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، اور پھر جوانی ڈھل گئی اور کمزوری واپس لوٹنے لگی. پھر بنایا قوت کے بعد کمزور، وشیبہ، اور بنایا بڑھاپا. شیب کہتے ہیں بالوں کو سفید ہونے کو. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. اب دیکھیے کہ چونکہ یہ سورۃ النحل کی طرح بہت سی نشانیاں اپنے اندر رکھتی ہے، تو انسان کو شروع میں بھی اپنے نفس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہاں اس کی تفصیل ہے کہ اپنے اوپر دیکھو، اپنے آپ پر، کہ تم کیا تھے، کہاں سے بنے، کس چیز سے بنے. اور ایک چیز جو سب میں کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب کا آغاز کمزوری کی حالت میں ہوا. اب دیکھیں کہ کس طرح انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. انسان اس نطفے سے بنا ہے کہ جو نیکے ڈائے کو نظر بھی نہیں آتا. اتنی چھوٹی چیز، اتنی حقیر اور اتنی مہین. سوچئے ذرا اس بات کو. چھوٹی چیزوں کی بھی حد ہوتی ہے نا، کہ کوئی چیز چھوٹی ہے، کمزور ہے، معمولی ہے. اور جب کوئی چیز نظر بھی نہ آئے تو وہ کتنی کمزور اور معمولی ہوگی. تو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں وہاں سے اٹھایا. خلقکم من ضعف، اور پھر اس کو بڑھاتے 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 اتنا طاقتور کیا کہ انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. بولنے میں، سوچنے میں، جسمانی قوت میں، ذہنی قوت میں، ذہانت میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان وہی خوراک کھاتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے. کچھ لگتا ہی نہیں اس کو. کس کے بس میں ہے کہ اپنی طاقت کو بحال رکھ سکے؟ جتنے چاہے وٹامنز کھا لیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی طاقت نظر آتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یخلق ما یشاء، جس کو چاہے ماں کے پیٹ میں ہی اندھا کر دے، ہاتھ، انگلیاں، کوئی بھی عضو جیسے چاہے بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا رہتا ہے بار بار. کیسے کیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ انہوں نے اسکول میں دیکھا کہ جس کی ہڈیاں نہیں تھی، بس صرف لوتھڑے کی طرح پڑا رہتا تھا اور بڑھ بھی رہا ہے، بڑا بھی ہو رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کسی کو بھی اللہ ایسا بچہ دے تو کوئی کیا کر سکتا؟ وہی نا، اللہ چاہے تو ذہنی قوت اتنی بڑھا دے اور جسمانی قوت کچھ بھی نہ دے. یہ کتنا بیلنس یہ بھی رکھا نا ہمارے لیے، ورنہ کتنا مشکل ہو جاتا. اور بڑھاپے میں جن لوگوں کا ذہن اچھا کام کرتا ہے، جسم کام نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو. ہم کسی حال میں اپنے اوپر راضی نہیں ہوتے. ہمیں کیوں ایسا آخر بنا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو گئی؟ ہم ایسے کیوں نہیں، ہم ویسے کیوں نہیں؟ شکر گزار تو کہیں ہونے کو نہیں آتے. تو اللہ عبرت کے نشان بھی دکھاتا رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرمایا کمزوری دی، پھر قوت دی، پھر کمزوری دی، اور پھر بوڑھا کر دیا. بڑھاپا بھی آپ دیکھیں کیا چیز ہے. انسان ایڑیاں رگڑتا رہے، اللہ نہیں اگر جان لیتا، نہیں موت دیتا، نہیں دیتا. آپ اٹھنے کے قابل نہیں، آپ بیٹھنے کے نہیں، آپ دوسروں پہ پورا بوجھ ہیں، لیکن آپ پڑے ہوئے کیا کر سکتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ علم رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، اس کو سب پتا ہے. بعض اوقات ہم سوچتے نہیں اللہ اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا اور اس حال میں اس کی کیا ضرورت ہے یہاں. وَهُوَ الْعَلِيمُ، اس کو سب پتا ہے کیا ضرورت ہے. القدیر، وہ اندازہ کرنے والا ہے، قدرت والا ہے. یعنی انسان کی بے بسی اور انسان کی کمزوری کی نشانیاں جگہ جگہ بکھری پڑی، لیکن پھر بھی انسان اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم قسمیں کھانے لگیں گے. قسم کب کوئی کھاتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہے، اپنی سچائی ثابت کرنا چاہے، اپنے آپ کو بچانا چاہے.
یہ مجرم جو ہی گرفتار ہوں گے تو وہ قسمیں کھانے لگیں گے. اور قسمیں کھانے کا ایک اور موقع بھی ہے کہ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، یعنی اپنے اوپر سے بری ذمہ ہونے کے لیے. ما لبثوا غیر ساعة، اور کس بات پہ قسم کھائیں گے کہ دنیا میں ہم صرف ایک گھڑی رہ کے آئے. قسمیں کھا کھا کے کہیں گے دنیا میں کچھ رہی نہیں ہم، غیر ساعة، صرف ایک گھڑی، ایک پل بس. یا اللہ وہ کدھر گئی زندگی، وہ تو ایک پل تھی، بس آنکھ کھولی تھی کہ بند ہو گئی. یہ ہے دنیا کی زندگی. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے پھیرے جاتے تھے، اسی طرح وہ الٹے چلتے. جیسے آج یہاں پر وہ بالکل پلٹ گئے. دنیا میں تو نظریں نہیں ملاتے تھے، سن کے نہیں دیتے تھے، منہ بھی موڑ جاتے، پیٹھ بھی پھیر لیتے، آنکھوں پہ بھی پٹی، کانوں کو بھی بند کر لیتے. لیکن آج یہاں قسمیں کھا کے اپنی سچائی بیان کرنا چاہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا تو کوئی چیز نہ تھی. فرمایا کہ یہ وہی طریقہ کریں گے جیسے یہ دنیا میں حق سے پھرے ہوئے تھے، تو یہاں بھی اب ٹوٹلی ان کی سٹیٹمنٹ تبدیل ہو جائے گی. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا. کیا ہی نعمت ہے، ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو. اور یہ کون ہوں گے؟ ملائکہ، ایمان والے لوگ. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم اللہ کی کتاب میں نوشتے میں قیامت کے دن تک رہے ہو، یعنی دنیا میں اور قبر میں. یعنی قبر سے اٹھ کے بھی کہیں گے نا کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. کیونکہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اس کی سختی اور اس کی تکلیف میں ایسے ہوش اڑیں گے کہ دنیا کی زندگی بھی ایک گھڑی لگے گی، اور قبر میں جو ہزاروں سال لیٹیں گے وہ بھی ان کو چند لمحے ہی لگیں گے. تو اہل علم اور ایمان کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب میں اللہ کے علم کے مطابق قیامت کے دن تک وہاں رہ کے آئے ہو، ایک گھڑی نہیں رہے، بہت رہے ہو. فہذا یوم البعث، یہ ہے جی اٹھنے کا دن. وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس کو جانتے نہیں تھے. دیکھیں دنیا میں اب بھی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں نا جن کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی مشکل انسان کے لیے وہ کل کا دن ہے، جس کے بارے میں اکثریت غافل اور بھولی ہوئی ہے. تو اہل علم اپنا فریضہ وہاں بھی انجام دیں گے، وہاں بھی سمجھائیں گے، وہاں بھی بتائیں گے کہ ھذا یوم البعث، یہ وہی دن تو ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، سن کے نہیں دیتے تھے. کہیں گے ہائے بربادی ہماری، یہ تو قیامت کا دن ہے، یہ تو فیصلے کا دن ہے، ہم نے کیوں نہ مانا. فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا ينفع، نہ فائدہ دے گی، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کیا نہ فائدہ دے گی؟ معذرتہم، ان کی معذرت، عذر پیش کرنا. قیامت کے دن عذر پیش کرنا، اپنی مجبوریاں بتانا، بہانے کرنا، معذرتیں کرنا، ایکسکیوزز ڈھونڈنا، کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب پکڑا جاتا ہے کسی جرم میں تو فوراً عذر تراشنے لگتا ہے، وجہ بتانے لگتا ہے، صفائی پیش کرنے لگتا ہے. تو وہ صفائیاں جو وہ وہاں پیش کریں گے وہ فائدہ ہی نہیں دیں گی. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ جھوٹ گڑ کے غلط بیانی کر کے بھی انسان اپنے آپ کو نیک پاک باز صاف ثابت کر سکتا ہے، دنیا میں ممکن ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا فراڈ نہیں کر سکے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ عتاب دور کیے جائیں گے، ان کی خفگی کا تدارک نہ کیا جائے گا، توبہ استغفار کا موقع نہ دیا جائے گا. یستعتبون کا لفظ جو ہے یہ عین تے بے سے ہے. عتبن، عتبن کہتے ہیں ناراضگی یا سختی جو انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہیں اس لفظ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ناراضگی یا خفگی یا سختی جو ایک انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس لفظ کا، اس بات کا. جی عتاب صحیح ہے. اور عتبہ جو ہے وہ رضامندی کو کہتے ہیں. استعتاب ہوتا ہے رضامندی چاہنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہ ملے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کے واقعات، ہر طرح کے دلائل. مثل کا جو لفظ ہے صفت اور مثال کے لیے آتا ہے، لیکن دلائل کے معنوں میں یہاں استعمال ہو رہا ہے. ضرب المثل بھی آپ نے پڑھا کبھی؟
ضرب المثال اصل میں کسی حکمت کی بات کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے. پھر بڑے معنوں میں، وسیع معنوں میں ہر اچھی بات کو ضرب المثل کہہ سکتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، ہر طرح کی بات سمجھائی ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور البتہ اگر تم لاؤ ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی قرآن میں سے کوئی واضح دلیل، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان میں سے جو دلوں کے سخت ہیں، ان انتم الا مبتلون، نہیں تم مگر بے حقیقت باتیں کرتے ہو. مبتل ہو، مبتل کس سے ہے؟ باطلا سے، باطل سے، مفعل کے وزن پر. حق کو ناحق قرار دینے والے، بے حقیقت باتیں کرنے والے، باطل پرستی میں پڑنے والے. ان انتم الا مبتلون. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو قرآن میں ہر طرح سے بات سمجھائی، ہر مثال سے بات سمجھائی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال کیا ہے کہ اگر ان کے پاس تم کوئی آیت لاؤ ان کو سمجھانے کے لیے، دلیل کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو آپ اپنی طرف سے سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اچھا میں تمہیں قرآن کھول کے بتاتی ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، یا قرآن میں یہ ہے، یہ آیت ہے، فلاں نمبر آیت ہے، فلاں سورت ہے، یہ پڑھ کے دیکھ لو یا کچھ. تو بھی جنہیں نہیں ماننا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں، کوئی اور تعویل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انتم الا مبتلون، تم ہی سر پھرے لوگ ہو، پاگل ہو. یہ تو اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، یہ اپنے پاس سے باتیں بتائی جاتی ہیں، حالانکہ لکھا قرآن میں ہوتا ہے. تو جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ پھر بھی اس وقت انکار کر دیتا ہے. وہ کہتے تم ہی غلط ہو، ان انتم الا مبتلون، تم ہو بے حقیقت باتیں کرنے والے. یہ آج کی دنیا میں چل سکتا ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ تو بات ہماری عقل کو نہیں لگتی. طرح طرح کے بہانوں سے کیا کریں گے، انکار کر دیں گے، ریفیوز کر دیں گے. یہ اپنی باتیں اپنے پاس ہی رکھا کرو. سورۃ یونس 96 میں آتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. جسے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا، جس کا دل سخت ہے، جس کی آنکھیں بند ہیں، جس کے کان سم ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا کچھ، کیونکہ وہ دل جو اس کا بند ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے. کس پر؟ علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. لا علمی کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی لا علمی دلوں کے بے حس ہونے، بے خبر ہونے، غافل ہونے، ناسمجھ ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. جب پتہ ہی نہیں تو پھر سمجھیں گے کیا؟ کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا بہ. انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہوتا، جس کو سمجھتا ہی نہیں. تو بہت سے لوگ کیوں انکار کرتے چلے جاتے ہیں سچ کا؟ جانتے ہی نہیں. جب جانتے نہیں تو لا علمی میں بغیر جانے بغیر سنے پہلے سے انکار کر دیتے ہیں. جب پہلی دفعہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انکار کرے چلے جاتے ہیں ضد میں آ کے. اس لیے اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ کسی کو کوئی چیز پہنچائیں تو بہت احتیاط سے، بہت نرمی سے، ہمدردی سے، محبت سے، تاکہ ایکسپٹ کر لے، ضد میں نہ آنے دیں دوسروں کو. کیونکہ جب بہت بحث مباحث سے کوئی چیز ہوتی ہے تو بعض کو ڈیفینسو ہو جاتے لوگ اور حق کو قبول نہیں کرتے، پھر آئندہ کے لیے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے. تو پہلے لوگوں کی لا علمی دور کریں، اور جب لا علمی دور ہوگی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر دل بھی کھل جائیں گے. ہم اپنی مثالوں سے دیکھیں، لیکن اگر کوئی سیکھنا بھی نہ چاہے، جاننا ہی نہ چاہے، تو پھر اس کے دل کو کوئی نہیں کھول سکتا. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کی مہریں توڑتا ہے. فاصبر. اب سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کیا؟ آپ صبر رکھیے، صبر کیجیے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ مومنوں کی مدد کا وعدہ، عظیم انعام کا وعدہ، دین کے غالب ہونے کا وعدہ. ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں تجھ کو وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے. بہت گہری آیت ہے، دیکھنے میں بہت سمپل لگ رہی ہے مگر بہت میننگ فل آیت ہے. دیکھیے سورت کا آغاز کس آیت سے ہوا تھا؟ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، للہ الامر من قبل ومن بعد
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. یہ غلبہ، یہ مدد اور یہ فرح کیسے حاصل ہے؟ فاصبر سے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. کامیابی کے لیے صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں. صبر کے گھونٹ بھرنے پڑیں گے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمان یہی بھول گئے. نیگیٹو ریئیکشن سے، جذباتیت سے، شور ہنگامہ کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. انسان اپنا وقار اور عزت اور کھو دیتا ہے. تو بہت سی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے صبر اور انتظار. فاصبر ان وعد اللہ حق. انسان کو جب یہ بھول جاتا نا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں تو پھر وہ صبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جلدی ہو جائے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، اور شاید اللہ بھی بھول گیا ہے، نعوذ باللہ. نہیں، سب پتا ہے اس کو، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر، تکلیفوں پر کیا کریں؟ صبر کریں. نو نیگیٹو ریئیکشن. مکی صورت ہے. 13 سال مکہ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سب تکلیفیں برداشت کی. کسی کو پلٹ کے ایک بات کا جواب بھی نہیں دیا، کسی کے لیے برا نہیں سوچا. کسی قسم کی کوئی جوابی کاروائی تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی کچھ پلٹ کے جواب نہیں دیا. ایک ناروا بات نہیں آپ سنیں گے. صبر. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو اور ہم کچھ نہیں تو زبان سے ایسی ناروا باتیں شروع کر دیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے. عملی رویے منفی ہوں گے، اقدام منفی ہوں گے، لہذا اپنے لیے راستے خود ہی بند کر لیتے ہیں، چاہے ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا قومی ہو یا کچھ بھی. کامیابی کے لیے کسی بھی کام میں صبر بے حد ضرور. اور صبر کیا؟ اپنے آپ کو روک لینا. کس سے روک لینا؟ کسی بھی غلط بات سے، کسی بھی نیگیٹو بات سے. اور جو یہ نہیں جانتا وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. فاصبر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے. کیوں کہا گیا کہ آپ صبر کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر حجت تمام ہو. یہ ابھی جانتے نہیں، ان کے دلوں پہ مہرے لگی، یہ مہرے ٹوٹے، میسج کنوے ہو جائے. میسج کنوے کرنا ضروری تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہ کرتے، ایک طائف کے موقع پہ آپ صبر نہ کرتے، اور جب جبریل آئے تھے کہ ان کو پیس دو تو آپ کہتے جاؤ جاؤ پیسو تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو برباد ہوتے دیکھوں، تو کیا طائف والے پھر مسلمان ہو سکتے؟ کیا ان کی اولادیں مسلمان ہوتی؟ کیا محمد بن قاسم وہاں سے نکلتے اور آپ کے بر صغیر پہنچتے اور ہم مسلمان ہوتے؟ میں تو اپنے مسلمان ہونے کو بھی نتیجہ سمجھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کا کہ جس کے اثرات وہاں تک آ کے پہنچے. کیونکہ محمد بن قاسم طائف والوں کی نسل میں سے تھا، ثقفی تھا، انہی کی اولادوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے. اور اگر آپ اس وقت کہتے ہاں کیا کہا تھا آپ نے، اگر یہ نہیں تو شاید ان کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. اور وہ ہوئی. کتنا بڑا صبر ہے کہ وہ سارے گنڈے آپ کے اوپر پتھر برسا کے ہنس رہے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، سب کچھ ہے. ایک بد دعا جس کا آپ کو اختیار بھی دیا وہ بھی نہیں دی. آپ بدلہ لے سکتے تھے، نہیں لیا. اسی تربیت کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ فاصبر، کیونکہ صبر نہیں کیا تو پیغام نہیں پہنچے گا. آج کہاں ہے مسلمانوں کے اندر صبر؟ جذباتیت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، پیغام پہنچایا ہی نہیں، صرف لڑائیاں چھیڑ رکھی ہیں ہر طرف اور اس کو دین بنا لیا، صرف نفرتیں عام کی ہوئی ہیں. ایسے تھوڑی انسانوں کی خیر خواہی ہوتی ہے. اگر آپ کو واقعی کسی کی خیر خواہی مطلوب ہے تو اس کی طرف سے پہنچنے والی ساری اذیتیں یک طرفہ طور پہ برداشت کرنی پڑیں گی، اور پھر بھی خیر خواہی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ، تب پیغام پہنچتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا آپ نے ہجرت نہیں کی. 13 سال مکے میں تکلیفیں اٹھائیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، کیونکہ آپ آئے ہی پیغام بر تھے. فاصبر ان وعد اللہ حق. یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، کیونکہ اس وقت یوں لگتا تھا جیسے سب ختم ہو جائیں گے. یہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. ہرگز نہ ہلکا پائیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. یہ جو یستخفن کا ہے تو اس میں فے اس کا روٹ ہے. خفیف کس کو کہتے ہیں؟ ہلکے ہونے کو. خفت بھی اسی سے، خفت اٹھانی پڑی. استخفاف بھی اسی سے ہے. اور یہ جو ہلکا ہونا ہے وزن کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، ثقیل کے مقابلے میں خفیف.
بات میں ہلکا ہونا کیا ہے کہ آپ کو بے وزن نہ بنائیں، آپ کی باتوں کو ہوا میں نہ اڑا دیں. پھر زمان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، خفیف کے مقابلے میں ثقیل. سست رفتار کیا ہوتا ہے؟ ثقیل. اور تیز رفتار کیا ہوتا ہے؟ خفیف. پھر اسی طرح وہ چیز جو طبیعت کو خوش کر دے وہ بھی خفیف ہوتی ہے. لائٹ جوکس یا لائٹ چیز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. جو شخص جلد غصے میں آ جائے وہ بھی خفیف ہوتا ہے. یہ آپ کو غصہ نہ دلانے پائیں، آپ ان کے ظلم، تشدد اور ان کی باتوں کو سن کے غصے میں نہ آ جانا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ ہوا میں اڑ جاتی ہے، مؤثر نہیں رہتی. ٹھنڈی بات زیادہ اثر کرتی ہے. پھر اسی طرح جو شخص شیلو ہوتا ہے، سطحی اقدار کا مالک ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، ذرا سی بات ناگوار ہو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ اس طرز عمل کا نام ہے. استخفاف کس طرز عمل کا نام ہے؟ کسی کی بات سن کے بھڑک اٹھنا، ذرا سی بات پہ اوفینڈ ہو جانا، ذرا سی بات پہ شور مچا دینا، ذرا سی بات پہ بے صبرا پن کرنا، ذرا سی بات پہ اس طرح بھڑکنا کہ سارے اخلاق کے اقدار پامال ہو جائیں. فرمایا نہیں، آپ کو کچھ بھی کہیں آپ نے اپنے اصول اور اخلاق کو نہیں چھوڑنا. یہ آپ کو کتنا بھی بھڑکائیں آپ نے ٹھنڈا ہی رہنا ہے. یہ آپ کو ہلکا نہ کرنے پائیں، کیونکہ جو بد اخلاق انسان ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے. بد اخلاق انسان ہلکا ہوتا ہے. اخلاق کا وزن ہوتا ہے، دلیل کا وزن ہوتا ہے، اور دلیل سے انسان جس طرح جیت سکتا ہے وہ دھمکیوں سے نہیں جیت سکتا. لیکن ہم اس نسخے کو بھول چکے ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں سوائے دھمکیوں کے، اور سوائے جذباتی باتوں کے، سوائے بھڑکنے کے، سوائے اونچی اونچی باتیں کرنے کے. کیونکہ ہے جو کچھ نہیں پاس. نہ ہم محنت کرتے ہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس اخلاق ہوتا ہے کہ ہم مثبت طریقے سے کوئی کام کر سکیں. جب سارے کام ہی منفی طریقے سے ہوں تو نتائج کیسے مثبت ہو سکتے ہیں؟ پھر نتائج بھی منفی ہو جاتے ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ کامیابی آپ کو ملے گی، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے نا جن کا اپنا کوئی یقین نہیں ہوتا، جو خود اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو آپ کے طریقے سے، آپ کے راستے سے یہ لوگ ہٹا پائیں، آپ کی بات کو بے وزن کر دیں. اس میں نے کئی ایک ترجمے دیکھے اور ایک سے ایک خوبصورت ترجمہ تھا. کسی نے لکھا تھا یہ آپ کو بے برداشت نہ کر دیں، یہ آپ کو بے تحمل نہ کر دیں. ایک اور جگہ لکھا تھا یہ آپ کو نادانی پہ آمادہ نہ کر دیں، یہ آپ کو بے وزن نہ کر دیں، یہ آپ کو مداحنت پہ مجبور نہ کر دیں، یہ آپ کو بے یقین نہ کر دیں. کیا زبردست سبق. ایک لفظ کے اندر ایک دریا معنی کا ہے. افسوس کے وقت کم ہے. بہرحال ظاہری صورت میں کیا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت پس پردہ اس طرح کام کرے گی کہ وہ غالب آ جائیں گے. ہاں، اور اسی طرح صورت کے اندر بھی اسی طرح کے مضامین ہیں، جیسے ربا بظاہر لگتا ہے اضافہ لیکن حقیقت میں ہے کمی، زکوٰۃ بظاہر لگتا ہے نقصان لیکن حقیقت میں ہے اضافہ. ہاں، یربی الصدقات. تو بظاہر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بعض اوقات ظاہری چیزیں کچھ اور لگتی، ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں دھوس دھاندلی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، حالانکہ طریقہ دوسرا ہے. تو اصل چیز ہے اللہ کی رہنمائی. وہ چیزیں جو ظاہر میں آپ کو بڑی بڑی لگتی ہیں وہ حقیقت میں بڑی نہیں ہے، بڑی کوئی اور چیز ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صبر کے ساتھ، ایمان اور توکل اور یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کا دامن تھامے رکھے. یہی سورت کا پیغام ہے. تلاوت سن لیجیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.